Asim Munir is the fourth successive Punjabi army chief. Tracking down in Punjab is not easy for the army. کیا عمران خان نے فوج کو تقسیم کر دیا ہے؟ بھارتی میڈیا کا سوال۔ سپریم کورٹ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک ریمانڈ شدہ ملزم عمران خان کو ضمانت ملنے پر نہ صرف پاکستانی مبصرین حیران ہے بلکہ بھارتی میڈیا میں بھی اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور ان سوالوں کو تحریک انصاف کے شرپسندوں کی جانب سے آرمی تنصیبات پر حملوں کے ساتھ جوڑ کر پوچھا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان نے فوج کو تقسیم کر دیا ہے۔ بھارتی اخبار دی فرسٹ پوسٹ کے یوٹیوب چینل پر موجود ایک تبصرے میں پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کو کرکٹ میچ سے تشبیہ دیتے ہوئے مبصر نے آرمی کو امپائر قرار دیتے ہوئے عمران خان کو ایک ٹیم کا کپتان، شہباز شریف کو مخالف کھلاڑی قرار دیا۔ مگر اب اس میچ میں ایک ایسا کردار بھی آ گیا ہے جو پچ پر ہی حملہ آور ہے، اور وہ ہے عدلیہ۔ مبصر نے دلچسپ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پہلے عدالتیں صرف سیاسی حالات میں تماشائی ہوتی تھی، لیکن اس مرتبہ یہ صرف تماشائی نہیں ہے بلکہ اب عدالتیں گوگلی پھینک رہی ہیں۔ First summon him, then give him bail for the day, and finally refer him to the Islamabad High Court. سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے لیک ہونے والی آڈیوز کو سامنے رکھتے ہوئے مبصر نے کہا کہ ان آڈیوز نے عدلیہ کے کردار پر سوال اٹھا دیے ہیں۔ ویڈیو میں کہا گیا ہے کہ یا تو عدالتیں اپنا کام کر رہی تھیں یا پھر عمران خان کو پہلے سے پتا تھا کہ سپریم کورٹ ان کی مدد کرے گی۔ ویڈیو میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان پاکستانیوں کو تو مجموعی طور پر پہلے ہی تقسیم کر چکے ہیں کہ اب پاکستانی عوام یا تو عمران خان کے حق میں یا انہیں ان کے مخالف سمجھا جاتا ہے، لیکن موجودہ حالات کو دیکھیں تو کیا عمران خان فوج کو بھی تقسیم کر چکے ہیں؟ تبصرے میں مزید کہا گیا کہ اطلاعات کے مطابق فوج میں اب بھی عمران خان کی سپورٹ موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جی ایچ کیو نے انہیں اتنے لمبے عرصے تک برداشت کیا۔ مبصر کا کہنا تھا کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کو غدار تک کہہ دیا اور الزام لگایا کہ فوج نے ان کا تختہ الٹا ہے اور پاکستان میں ایسی باتیں کرنا جلا وطنی کے لیے کافی ہیں، لیکن پھر بھی عمران خان نے اپنی کمپین بلا روک ٹوک جاری رکھی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ فوج میں تقسیم موجود ہے اور یہ تقسیم عمران خان کی مدد کے لیے ہے۔ مبصر کا کہنا تھا کہ اگرچہ پاکستانی فوج سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے، لیکن عمومی طور پر اسے ایک منظم اور ڈسپلن فورس کہا جاتا ہے جس میں افسران اور جوان اپنی رائے رکھتے ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے اور ادارے کی پالیسی کے خلاف نہیں جاتے، لیکن ماضی میں ایک مرتبہ ایسا ہو چکا ہے۔ مبصر نے 1977 کے احتجاج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت فوج نے لاہور میں مظاہرین پر گولیاں چلانے کا حکم دیا تھا، لیکن 3 بریگیڈ کمانڈرز نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلا سکتے۔ اگرچہ ان افسران کو برطرف کر دیا گیا تھا، لیکن تبصرے کے مطابق ایسے جذبات پنجاب میں واضح طور پر موجود ہیں، جس صوبے کو پاکستانی فوج میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ پاکستان فوج میں اکثریت صوبہ پنجاب سے ہے اور جنرل عاصم منیر مسلسل چوتھے آرمی چیف ہیں جن کا تعلق پنجاب سے ہے، اس لیے فوج کے لیے پنجاب میں ہی کریک ڈاؤن کرنا آسان نہیں ہوگا۔ But they're not doing the armies either, and that's saying something in Pakistan. ان حالات میں فوج نہ تو اپنے لوگوں پر گولیاں چلانے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی صرف تماشائی بنے رہنا ان کے فائدے میں ہوگا۔